बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इतने बंदे दोबारा निकाल लें तो इमरान खान रिहा, इतने बंदे दोबारा निकालें, वो माहौल बनाएं, उस तरीके से दबाव बढ़ाएं, वो जनाब फलां करें तो फिर आपका जनाब सिलसिला दोबारा से चालू हो सकता है। दूसरी उन्होंने जो बड़ी गलती की है इस बयान में, जो उन्होंने किया, उन्होंने इस बयान में इनडायरेक्टली ये बताया कि नवाज शरीफ नहीं है इमरान खान। सही, ये देख लें क्या कहा है। बात ये है कि बात टू दी पॉइंट होनी चाहिए। वो किसी डील के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ बड़ी को तैयार सीधी होता बात है। है। ऐसे बंदा घुमाता फिर इधर उधर को। कौन? इमरान खान। इस बारे में दो बड़ी संजीदा एफर्ट्स हुई हैं। तो न सिर्फ वो डील के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो उसकी शराइत हैं उस शराइत को मौजूदा हुकूमत पूरा नहीं कर सकती। मियां नवाज शरीफ बहुत बड़ा सियासतदान है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। उसने 3 मरतबा अपनी जिंदगी में अपने आप को भी बचाया, अपनी पार्टी को भी बचाया और रास्ता निकाला। हट धर्मी और जिद जो है वो सियासत में जो है ना वो गवारा नहीं है। नॉन पॉलिटिकल रवैया भी कह सकते हैं, जिद और हट धर्मी भी कह सकते हैं, या इसे जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जी वो डट के खड़ा है कि नहीं। तो सियासत में इस तरह का अमल जो है उसकी कोई जो है वो पजीराई तो मैंने कभी नहीं देखी। जिद कहें या हटदर्मी, असल बात यही है कि वो रास्ता निकालने पे आमादा नहीं है इस वक्त जो सूरत हाल जिसको। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह ने जो अपडेट किया ना उस बयान पे आने से पहले, उसको प्ले करने से पहले, देखें एक बात तो तय है ना कि राना सनाउल्लाह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान के खैर खा तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे वो ये तो नहीं चाहेंगे, वो क्यों चाहेंगे? वो ये तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारी हुकूमत का खात्मा हो जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ जाए और फिर ये सब जेलों में हो। इमरान खान को रिलीफ मिल जाए टू दी एक्सटेंट के इमरान खान ना सिर्फ ये कि रिहा हो जाए, इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में पार्टिसिपेट नहीं, हुकूमत तो छोड़े ना, पाकिस्तान की सियासत में पार्टिसिपेट करना ही इनके लिए ज़हर कातिल है। तो वो तो ये नहीं चाहेंगे। लेकिन असल बात ये है कि जो जिसे कहते हैं ना कि वो नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। आपके सारे बयानियां बनाने वाले या मीडिया पे बैठ के गुफ्तगू करने वाले, उनको यही नहीं समझ आती कि आपसे जब सवाल किया जा रहा है तो आपने अपनी तरफ से खेलना है या दूसरे की तरफ से। सही। तो राना साहब ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने 2 क्रिटिकल चीजें कर दी। एक जिसको मैं पहले आइडेंटिफाई कर चुका हूं कि 24 नवंबर के अराउंड वाली सिचुएशन पैदा करें तो फिर दोबारा से सिलसिला चल जाएगा। दूसरा, उन्होंने एक मरतबा फिर इस बात को यानी कि ये जो तासुर बड़ी भरपूर कोशिश से यानी कि बनाया जा रहा था कि इमरान खान गिड़गिड़ा रहे हैं, इमरान खान डील चाहते हैं, परेशान हैं, गालियां देते हैं, कितनी स्टोरीज की, फ्रस्ट्रेटेड हैं। और फिर यानी कि जो मोहम्मद अली मिर्जा हैं वो तो दूर से सूंघ भी रहे थे, सुन भी रहे थे। उनके नथनों को चीरती हुई देसी घी की खुशबू उनके दिमाग में पहुंचकर उनको ये पैगाम भी दे रही थी कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और ये सब कुछ है। तो उधर से राना सनाउल्लाह साहब ने उसके ऊपर सारी कोशिशों पे पानी फेर दिया। अब राना सनाउल्लाह ने जो अपडेट किया है ना अपना बयान, उससे पहले 2-3 चीजें हुई हैं। एक, आप जाके देखें जो मुनीफ फारूक ने अपने व्लॉग में दोबारा से बार बार ये बात कहना, रिपीट करना कि कोई डील ऑफर नहीं हुई, किसी ने कोई नहीं कहा। देखें, अगर तो किसी ने नहीं कहा ना तो इससे बड़ा हमाकत क्या हो सकती है। अगर आपने इसको डील करने की ही कोशिश नहीं की तो इससे बड़ी तो हमाकत को हो नहीं सकती। सही। फैसल वावड़ा ने राना सनाउल्लाह को बराह रास्त मुखातिब करते हुए ट्वीट लिखा, मेरे दोस्त राना सनाउल्लाह साहब, आपने कहा बानी पीटीआई को 2 दफा डील की ऑफर की लेकिन वो नहीं माने। पहले तो बताएं कब, कहां और कैसे, या ये वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों के तसव्वुरात और आपको ही पता है। मैं समझता हूं कि आप लोग खुशकिस्मत हैं कि उसने बकौल आपके डील नहीं मानी। अगर मानी पीटीआई ये मुबैना डील कबूल कर लेते तो आपको पता है फिर उसने तो सियासतदानों के पीछे आना ही आना है और आप लोगों को छोड़ना भी नहीं है। फिर सियासतदानों ने कहां जाना है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि किसी और के पीछे ना बानी जाएगा, ना जा सकता है और ना ही किसी में हिम्मत और जुर्रत है। राना साहब, हवा में सियासी तीर ना चलाएं वरना उड़ते तीर की कहावत तो आपने सुनी होगी। सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई, कुछ नया सोचें
وغیرہ وغیرہ رمضان مبارک. یہ بڑا سخت قسم کا ٹویٹ جو ہے وہ فیصل واڈا نے کیا. اور پھر عطا تارڑ یعنی کہ فیلو منسٹر, اپنی ہی کابینہ کا جو حکومت کا بیسیکلی ترجمان ہے, چہرہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا میں بانی پی ٹی آئی کی ڈیل کی خبروں کے حوالے سے سختی سے تردید. عمران خان کے حوالے سے نہ کوئی ڈیل ہے اور نہ ہی کوئی ڈھیل ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عمران خان کو کسی بھی قسم کی رعایت کا تاثر دینا بالکل غلط ہے. عمران خان عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہے اور رعایت کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں. ان خبروں میں کوئی حقیقت نہیں. وزیر اطلاعات انہوں نے یہ بیان دیا اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب اپیئر ہوتے ہیں محمد مالک صاحب کے شو میں اور وہ اپنی گفتگو کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں سنیں. ایک بات بڑی واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے نہ کوئی ڈیل آفر کی ہے عمران خان صاحب کو, نہ اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے, نہ کبھی آفر ہوگی. باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ جب ڈاکٹرز آئے, ابھی رانا صاحب سن لیں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ ہم ان کو انگیج کرنے, مذاکرات کی بات ٹیبل پہ بیٹھے, یہ بات تو پرائم منسٹر نے 3 مرتبہ کہی. آپ نے کہا کہ وہ جو ہم تیار ہیں بیٹھے. آپ نے کہا جو بیرون ملک سے ڈاکٹرز آئے جن کا تعلق تھا خان صاحب سے, انہوں نے بات ہو گئی, پھر خان صاحب اپنی بات سے مکر گئے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی تھی جس سے وہ مکر گئے نا, تو ڈیل تو پھر آپ کی ہوئی. وہ کس بات سے مکرے خان صاحب؟ نہیں سن لیں یہ گنڈا پور صاحب نے جو بات کی ہے ساری, اس میں سے صرف وہی بات نہ کرے جو آپ کے انالیسس کو سوٹ کرتی ہے. گنڈا پور صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے لیے میں جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ میں بیٹھنے کو تیار ہوں. اگر وہ پاکستان کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں تو آئیں بیٹھیں. میں تو آپ کے الفاظ کی بات کر رہا تھا. آپ نے کہا کہ بات وہ اپنی بات سے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بیٹھیں. اچھا مغل صاحب دیکھیں, اب اس ساری چیزوں کو نا آپ ذرا ایک دفعہ سائیڈ کے اوپر رکھ کے, یہ سب کچھ irrelevant ہے. اصل سوال دیکھیں, وہ سوال ابھی بھی موجود ہے. یہ حکومت الٹی لٹک جائے, یہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر چلا کاٹے, یہ جو مرضی کر لے, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ حکومت چلا پا رہے ہیں؟ کیا پاکستان کا جو پورٹریل ہے انٹرنیشنلی وہ ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی اور اس وقت ایک بھرپور قسم کا کنڈیوسو انوائرمنٹ آپ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ جہاں پر معیشت کا پہیہ اس کا جواب بالکل ہے نہیں. جہاں پر آپ پوری دنیا سے انویسٹرز کو لگ رہا ہو کہ یار یہ اپرچونٹی ہم مس نہیں کر سکتے. دیکھیں پاکستان کا آج ہی ایک اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ تاریخ کی سب سے کم ترین سطح پر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے نا اس کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس وقت پاکستان میں. اب آپ مجھے یہ بتائیں, دیکھیں دنیا میں کوئی بھی بزنس مین ہے, کوئی بھی کاروباری شخصیت ہے, اس کے لیے جو سب سے لیوکریٹو ڈیسٹینیشنز اگر ہو سکتی ہیں نا, وہ بڑی مارکیٹ ہی ہوگی نا. 25 کروڑ کی مارکیٹ. آپ دنیا کا آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے, 25 کروڑ کی آپ کی پاپولیشن, ایک امینس پوٹینشیل ہے. آپ کا جو یوتھ بلج ہے, جو آپ کے ینگسٹرز کی پاپولیشن ہے, آپ کا جو ورک فورس ہے, ساری چیزیں بہترین. کیا اس کے باوجود آپ اس قسم کی خبریں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ چلے کہ جناب مرسڈیز نے پاکستان میں اپنی مینوفیکچرنگ سٹارٹ کرنے کا, ایپل اب پاکستان میں بنے گا, اب فلاں چیز ہوگی پاکستان میں, اتنے ارب ڈالر کی سرمایہ کاری, فلاں جو ہے وہ انڈسٹریل زونز جو ہیں وہ بن رہے ہیں, سی پیک اپ اینڈ فنکشننگ ہو گیا ہے. آپ اگر ٹرن اراؤنڈ ہی نہیں کر پا رہے, اور اس کی بنیادی 2 وجوہات ہیں. دیکھیں میں اکثر فار دا سیک آف ریپیٹیشن یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اکثر اپنی ویڈیوز میں تذکرہ کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اگر کوئی دوست ممالک کی فہرست نکالے نا کہ کون سا ملک پاکستان کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے یا ہو سکتا ہے, تو اس میں چین جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہوگا. چائنا جو ہے کیونکہ اپنی وجہ سے انہیں ایک اسٹرانگ اسٹیبل پراسپرس پاکستان سوٹ کرتا ہے اپنی نیبرہڈ میں, جس کے ساتھ اس کے بہترین تعلقات ہوں. پاکستان ان کو 2 اوشن نیشن بننے میں جو ہے کلیدی جو ہے سب سے کلیدی حیثیت رکھتا ہے. اب چائنا جو ہے وہ آپ کو اوپنلی یہ مشورہ دیتا ہے کہ 2 چیزیں کر لیں, ایک ہاؤس ان آرڈر, دوسرا لا اینڈ آرڈر.
یہ 2 چیزیں بہتر کر لیں. آپ کے ہاں جو دہشت گردی یا امن عامہ کی صورتحال ہے اس کو بہتر کر لیں. دوسرا اپنے ہاں سیاسی استحکام لے آئیں. اس ساری ایکسرسائز میں کہ ڈیل آفر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، دیکھیں یہ بات تو طے ہے نا کہ بھائی ڈیل کا نام آپ اس کو دیں یا نہ دیں، عمران خان کو ہینڈل کرنے کے لیے، عمران خان کو ٹیکل کرنے کے لیے، عمران خان کو ٹون ڈاؤن کروانے کے لیے، عمران خان کو چپ کروانے کے لیے، عمران خان سے ساز باز کرنے کے لیے، عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، یہ بھی ایک بڑی حماقت اور بیوقوفی ہوگی کہ اگر ایک بندہ اس کو 70% یا 80% یا 60% یا ایون 50% اکیلے پاکستانی سپورٹ کرتے ہیں اور آپ یہ چاہیں کہ نہیں اس کی سپورٹ ہمیں نہ ملے، تو آپ سے بڑا تو بیوقوفی کوئی نہیں ہے. صحیح. یعنی دوسری طرف 16 جماعتیں 17 یا 18 جماعتیں ملا کے اگر 50% لوگوں کی پاپولیرٹی انجوائے کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک اکیلا بندہ 50% کی پاپولیرٹی جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ یہ والا 50% ہمیں سرے سے چاہیے ہی نہیں، ہم اس کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کرتے، ہم اس کو جناب کوئی پاتال میں کہیں کہیں چھپا دیں گے، کارپٹ کے نیچے جو ہے وہ ڈال دیں گے، ایسے تو نہیں ہوتا نا. صحیح. تو وہ یہ بات کہنا ہی درست نہیں ہے. تو وہ تو کیا گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو اس کے جو اپوزٹ سائیڈ کے اوپر کھڑے ہوئے لوگ ہیں، کیا وہ ایک بہترین حکومت کے طور پر پرفارم کریں؟ خبر کیا آتی ہے جناب، وہ 10 ارب کا جہاز وہ ہے درست نہیں ہے ابھی. نہیں، وہ تو پریس کانفرنس کر کے انہوں نے بتا دیا نا. عظما بخاری صاحب، خبر کیا ہے دیکھیں، 10 ایئر پنجاب نے خرید لیا، جس کے پاس نہ لائسنس ہے نہ اسٹرکچر ہے نہ کوئی سی ایو ہے. 10-20 ارب کی آپ نے پوری ایئر لائن بیچی ہے، اور آپ ادھر 10 ارب کا اس میں 18 جہاز تھے اور اثاثے بھی تھے. ہاں، تو آپ وہ کر رہے ہیں، اور آپ کا جو بیسیکلی جو حکومت ہے، اس حکومت کے فنکشن نہ کرنے کا تاثر وہ کن لوگوں کی زبانی زیادہ سامنے آتا ہے. کوئی اور بندہ بیٹھ کے آپ جا کے مارکیٹ میں کوئی مائک لے کے بات کر رہے ہوں آپ لوگوں سے، کسی آلو کی فصل والے سے جا کے بات کر رہے ہوں، کسی گندم والے سے جا کے بات کر رہے ہوں، تو اور بات ہے. وہی یہاں پر تو محسن بیگ بیٹھ کے جناب جو وزیر خزانہ کے بارے میں، یا جو سہیل وڑائچ، نجم سیٹھی جو موجودہ حکومت کے بڑے خیر خواہ ہیں، ان کو مشاورت فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے یعنی کہ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھتے ہیں، اپنے ولاگز میں، اپنی گفتگو میں، اپنے تجزیوں تبصروں میں ان کو یاد رکھتے ہیں، وہ ہاتھ ہٹا چکے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو 3 محاذ پر بڑی بری ناکامی ہوئی ہے. ہاں، تو اب ظاہر ہے بیانیے میں گورننس پہ، سرمایہ کاری پہ، معیشت پہ وہ تو بول بول کے بتاتے ہیں. تو بہرحال گرمی اتنی شدید تھی، پاؤں بھی جلے، اور چیزیں اس میں ایسی تھیں کہ جس کے اوپر یہ تردیدیں آنا بنتی تھی. اور رمضان کے بعد کی اگر کوئی چیزیں پلان ہو رہی ہیں، وہ بے شک کوئی بہت کارگر نہ ہو، ان کا خبر کے طور پر موجود رہنا بھی اپنے طور پر ایک انسٹیبلٹی. صحیح، بالکل صحیح. یعنی آپ رہائی فورس بنا لیں، وہ رہائی فورس چاہے پریکٹیکلی ایگزسٹ نہ کرتی، صرف پیپر یا بیان. پشاور ہائی کورٹ ہے نا، وہ ایک آرڈر کرے گی کہ یہ انلیگل ہے، رہائی فورس. ان اینی کیس وہ جو چاہے رہائی فورس کا معاملہ ہو، چاہے اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہو، شفیع جان نے بھی ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ رمضان کے بعد جو ہے وہ لانچ کرنے لگے ہیں، اور وہ کارگر ہو یا نہ ہو، لیکن اس خبر کا موجود ہونا ہی حکومت کے بہت سارے معاملات کے راستے میں خوف ہے نا، بڑے مسائل پرماننٹ خوف ہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تبصرے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.